منحصر ہے جی پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ جی اس میں جو پہلا حشرہ ہے وہ رحمت کا حشرہ ہے۔ جی اس میں رب کریم جو ہے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی برسا برساتا ہے، بالکل لیکن حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ پورا رمضان رحمت ہے۔ جی شہر رمضان بے شک، الذی بے شک۔ انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نے بڑی بابرکت کتاب بے شک، اتاری۔ بے شک۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے جی تو رحمت کے دروازے کھل کھل جاتے جاتے ہیں، ہیں، بے شک۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بالکل۔ بات یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس نے جنت میں جانا ہے، بے شک۔ جانا تو اللہ کے فضل سے ہے، لیکن جنت جو ہے یہ کیا بنے گی؟ سبب بنے گی، اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو بھی روزہ رکھے گا اسے رحمت نصیب ہوگی، اور جس کو رحمت نصیب ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی اللہ کے فضل اور رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل کے اور رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی۔ دوبارہ آپ سے کہا گیا تو آپ نے اسی طرح فرمایا، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح فرمایا، اور چوتھی مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی جو بھی جائے گا وہ اللہ کی رحمت کی بدولت جنت میں جائے گا۔ تو یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور استغفار کریں اور توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے توبہ کریں، پکی توبہ کریں، اور پکی توبہ جب کر لیں گے، استغفار کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت کے باغات میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے بہتی ہوئی نہریں ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ نبی کو اور نبی کے جو امتی ہیں ان کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، بلکہ وہ معاشر کے میدان میں چل رہے ہوں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، یہی روزہ نور ایمان کی شکل میں، نماز نور ایمان کی شکل میں آگے بھی جا رہی ہوگی اور دائیں جانب بھی جا رہی ہوگی، اور قرآن کہتا ہے کہ اس وقت کیا کہہ رہے ہوں گے مومنین؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ آج کے دن ہمارے نور کو مکمل فرما دے۔ تو یہ سب نور کا ملنا اور معاشر کے میدان میں آسانی کا ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بیان کیا جاتا ہے، محدثین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو تعلق اشیاء کے ساتھ ہے اگر یہ ختم ہوئے تو کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی رحمت کے سبب سے ہے۔ سال کے 12 مہینے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں اور بالخصوص پہلے عشرے کے اندر اللہ جل مجدہ پکار پکار کے فرماتا ہے کون ہے جو بیماری میں ہے آئے مجھ سے رحمت لے لے، بے روزگار ہے آئے مجھ سے رحمت لے لے، اور کون ہے جو بے اولاد ہے آئے مجھ سے رحمت لے لے۔ تو یہ طلوع غروب آفتاب سے لے کر صبح تک یہی ندا ہوتی رہتی ہے کہ آؤ روزے دارو مجھ سے رحمتیں سمیٹ لو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا تھوڑی اس کی کثرت بھی ضروری ہے۔ جی بالکل، قرآن حکیم کے اندر آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ میں چاہوں گا کہ یہاں ہمارے ناظرین مختلف قسم کے مصائب اور مشکلات میں ہیں۔ امام خازن نے اور امام رازی نے لکھا ہے کہ امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا تو وہ کہنے لگا کہ قحط پڑ گیا ہے، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا باغ تباہ ہو گیا ہے، تو امام حسن بصری نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے، تو امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اور اسی طرح ایک اور شخص آیا، اس نے بارش کا کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، تو امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا استغفار کرو۔ تو آپ کے سامنے جو محدثین کرام بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ سوال مختلف ہیں، جواب ایک ہی ہے۔ بالکل، اب کوئی اولاد چاہ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں استغفار کریں، روزگار چاہ رہا ہے تو استغفار کریں، قحط ہے تو بارش ہے تو آپ کہہ رہے ہیں استغفار کریں۔ تو امام حسن بصری فرمانے لگے یہ بات میں نے اپنے ہاں سے نہیں کہی، یہ اللہ کے کلام سے کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جو بارش چاہتا ہے نا وہ استغفار کرے، اللہ موسلادھار بارش کو برسائے گا، خالی بارش نہیں بلکہ موسلادھار بارش۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور جو اولاد چاہتا ہے وہ استغفار کرے، اللہ بیٹوں کے ذریعے
اور اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے مدد فرمائے گا، اور فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم تو باغ کے نقصان میں جانے کی بات کرتے ہو، اللہ سے استغفار مانگو اور اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، تائب ہو جاؤ، فرمایا اللہ تمہیں باغات بھی دے دے گا اور ان باغات کے اندر پانی کی بھی کثرت ہوگی۔ تو استغفار ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب ہم استغفار کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز سے مفتی صاحب نے اس چیز کو بیان فرمایا، اور یہ گزشتہ روز بھی دیکھنے والے ایک سوال ہمارے ناظرین میں سے بھیجا گیا کہ کوئی وظیفہ بتائیے استقامت کے لیے، معاملات کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو ہمارا خیال یہ ہے، جیسے ابھی گفتگو میں ہم نے اخذ کیا ہے، کہ اس سے بہتر وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ استغفار کی اگر کثرت کی جائے تو یقیناً جتنے بھی مسائل ہیں، جیسے ابھی امام حسن بصری کا حوالہ یہاں پر دیا گیا رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہی اس وقت سب سے اچھی بات ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے اس موضوع کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ میں یہاں پہ گزارش کروں گا جناب سلیم صابری صاحب سے، اور جن کے بارے میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا کہ مرحوم امجد صابری شہید کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں، اور پہلی دفعہ یہ نعت پڑھنے کی سعادت کسی پروگرام میں حاصل کر رہے ہیں، تو